بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، اور یہ اصول ان لوگوں کے لیے ہیں جو شریعت کے بنیادی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں لیکن کچھ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہوں۔ گویا اس وقت جو میرے مخاطب لوگ ہیں، گویا یہ اسی جماعت میں آتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جہاں جہاں بھی لوگ بات سن رہے ہوں، یہ وہ طبقہ ہے کہ شریعت الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ شریعت کے بنیادی اصولوں پر عمل ہو رہا ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اب اس ماہ مبارک میں خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اچھا کچھ آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق میں قوت پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے سورہ مزمل میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع دور میں وحی کا نزول ہوا تھا اور شروع کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً وہی جیسے گزشتہ انبیاء کے ساتھ معاملہ کہ شروع کا دور جو تھا وہ اپنی عبادات پر توجہ دینی ہے، اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے، سب سے الگ تھلگ رہنا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو اصول ہیں جو دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام تورات ملنے سے پہلے جو زمانہ تھا مدین میں، وہ کیسی یکسوئی کا زمانہ تھا کہ بالکل سب سے الگ تھلگ، اپنے کام، نہ کسی کی کوئی ذمہ داری۔ اور اس کے بعد پھر جب پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اس کے ایک زمانے کے بعد تورات ملی۔ پھر تورات لیتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کا کہا گیا تھا، اور خیر پھر جو بھی واقعہ پیش آیا 40 دن تک تو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے، گویا وہاں اعتکاف کیا، اس کے بعد تورات دی گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے، اور ہم اپنے اکابر اسلاف میں بھی دیکھیں جس طرح انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی طرح ہم دیکھیں ہماری تاریخ اسلام کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی بڑا کام لیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول وہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اور اسی وجہ سے میں آیاتوں کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ اس لیے کہ یہ صورت وہ ہے جو عام طور پر لوگ پڑھتے بھی ہیں اور سب کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ اصول دوبارہ نظر سے گزرتے رہیں گے تو یاد دہانی اس کی ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم کے ساتھ آیاتوں کے جب ہم کوئی بات منطبق کرتے ہیں تو یاد رکھنے میں سہولت رہتی ہے کہ اچھا قرآن میں اچھا یہاں پر یہ بتایا گیا۔ آیاتوں کے ساتھ جو بہت زیادہ عربی نہیں جانتے ان کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلا اصول قم اللیل الا قلیلا، کہ سب سے اہم اصول، سب سے پہلا اصول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کے قیام کا اہتمام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی، بہت سے ارشادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جو اشعار ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں یبیت یجافی بطنہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، کہ یہ وہ شخص ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ رات میں کھڑے اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، یہود کے سردار تھے، بہت بڑے عالم تھے اور قبیلے کے بڑے تھے، ان پر بہت اعتماد کیا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ چونکہ علامات تو میں نے پڑھی تھیں، میں انتظار میں تھا، چلو ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہوں جن کا یہ دوسرے لوگ، عرب کے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور انصار کر رہے ہیں۔
تو وہ تو یہود کے ایک قبیلے کے بڑے تھے اور وہ بہت بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں کہ باقی لوگ تو چلے گئے اور انتظار کرتے کرتے، جیسے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مدینہ والے انتظار کرتے تھے، لیکن یہ فرماتے ہیں دور سے میں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریب آئے. میں نے بتایا کہ جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں، اور لوگ صحابہ انصار جو ہیں وہ بہت شوق سے آگے بڑھے اور ملاقات کے لیے گئے. فرماتے ہیں میں ذرا دیکھتا رہا اور فرماتے ہیں میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ انہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. چہرہ دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ نہیں یہ سچا، بالکل سچا چہرہ ہے، یہ سچے آدمی کا چہرہ ہے، کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو شروع کے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، اس میں جو بات سنی تھی وہ کیا تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. شروع کی تعلیمات جو میں نے سنی تھی اس میں یہ تھی سلام پھیلاؤ، لوگوں کو سلام کیا کرو، سلام سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. افشوا السلام. اطعموا الطعام، اپنے غیر کو نہ دیکھو، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو اس کا اہتمام کر لو. واطعموا الطعام. صلوا الارحام، دیکھو رشتے تعلقات خراب نہ کرو، رشتہ داریوں کے ساتھ آپس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا خیال رکھو. بھائیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، چھوٹوں بڑوں کے، اعزا اقربا کے حقوق ہیں. وصلوا الارحام. وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. یہ شروع کی تعلیمات میں وصلوا باللیل، مدینہ منورہ کی ابتدائی تعلیمات. اور یہ سورہ مزمل کی آیات تو شروع دور کی ہیں. بہرحال یہ بنیادی تعلیمات ہیں، رات کی جو نماز ہے یہ بنیادی تعلیمات ہیں. اور یہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہی، 5 نمازوں کی جو فرضیت ہوئی اس سے پہلے ہی رات کی نماز کا اہتمام تو شروع ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض کے درجے میں تھا، امت پر فرض تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال صحابہ بھی اس کا اہتمام ضرور فرماتے تھے. تاریخ سے اور سیرت کی کتابوں میں اس کی وضاحت، حدیث کی کتابوں میں بھی وضاحت ملتی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بہت تاکید فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو، مسلمانوں کو خطاب کیا، فرمایا کہ دیکھو علیکم بقیام اللیل، مشہور روایت ہے علیکم بقیام اللیل، دیکھو رات کی نماز کا ضرور اہتمام کرو. علیکم کا لفظ عربی زبان میں بہت تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کرو رات کی نماز کی، اس کو کبھی نہ چھوڑو. اور اس کے بعد آگے اس کے کچھ منافع بیان فرمائے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بہت سی مرتبہ منافع، کوئی مصلحت، کوئی فوائد وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ قرآن کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کافی تھا. لیکن پھر بھی تاکیداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ دیکھو علیکم بقیام اللیل، کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم. انسان چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جائے. نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اچھا ان کا کچھ طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا. جس جماعت میں شامل ہونا ہو ان کا کوئی طریقہ انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس جماعت میں شمار ہو. تو فرمایا کہ اس امت کے جو افراد آئیں گے وہ تو آئیں گے، گزشتہ امتوں کے جو افراد ہیں فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے کے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. انبیاء ہوں، انبیاء کے خاص لوگ ہوں، مقربین ہوں، یہ تمام حضرات جو اولیاء گزرے ہیں تمام کا طریقہ رہا ہے رات کی عبادت. فإنہ دأب الصالحین قبلکم. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جب کوئی شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ صلحاء میں شامل ہونا چاہتے ہو تو رات کی نماز کا اہتمام کر لو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم. دوسری بات فرمائی، تو پہلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی ہی علیکم بقیام اللیل. اس کے بعد فرمایا ایک اس کا فائدہ بیان فرما دیا کہ نیک لوگ جو گزشتہ گزرے ہیں ان کی جماعت میں بھی شامل ہونا ہو، ان کی مشابہت اختیار کرنی ہو تو یہ کام کر لو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم. دوسری بات فرمائی وہو قربۃ لکم الی ربکم. اچھا ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سے قریب کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. کہتے ہیں کہ جن نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے تو وہ تو عام ہے، عام مجمع ہے، عام لوگ آ جائیں. جب اذان نہیں ہوتی تو یہ خصوصی دعوت ہے جو دل میں دی جاتی ہے کہ اچھا اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو. جو اس دعوت پہ آ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ سے خصوصی تعلق کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. وہ قربۃ لکم الی ربکم، اللہ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے.
ومغفرۃ للسیئات، اور گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اس میں. انسان کے ذمہ گناہ ہے، دل پر گندگی ہے، دل کی ظلمت ہے. تہجد رات کی نماز جو ہے انسان کے ان گندگیوں کو دور کر دیتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ومنہاۃ عن الاثم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں رک سکتا. کسی وجہ سے کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان رکنا چاہتا ہے لیکن نہیں رک سکتا. ویسے تو نماز کی تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی تاثیر ہے، لیکن نماز بھی وہ نماز ہونا جو واقعی نماز ہے، کہ انسان دھیان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، اہتمام سے نماز پڑھے. جیسی نماز میں قوت ہوگی اتنی انسان کی روحانیت میں قوت ہوگی. اور اس کے لیے نماز میں اہم ترین نماز تو فرض نماز ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ رات کی نماز میں انسان زیادہ توجہ دے سکتا ہے، زیادہ دھیان دے سکتا ہے. تنہائی ہے، اپنے لیے اپنے طور سے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. تو بہرحال اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے رکنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. منہاۃ عن الاثم، گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے. اور یہ مہینہ اس کے لیے بہترین تربیت کا مہینہ ہے کہ انسان اس عمل کا اہتمام کر لے، کہ گناہوں سے رکنے کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، رات کی نماز کے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے. تو یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے ہیں، ان اسباب کو انسان اس مہینے میں استعمال کر لے، اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کرے کہ یا اللہ ابھی تو موقع دیا ہے اور سہولت کے تمام اسباب ہیں، رات ویسے بھی جاگنے کی راتیں ہیں، تو یا اللہ اس وقت موقع دیا ہے، پابندی بھی عطا فرما دے. روزانہ اس کا اہتمام ضرور دعا کر لیں کہ یا اللہ آج کل جو تہجد کا اہتمام ملا ہے، جتنا ہے اس پر مزید اضافے کی انسان کوشش کرے. ویسے الحمدللہ بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر رات میں جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے الحمدللہ ابھی سے موجود ہیں. یہ بہت بڑا انعام ہے. ایک ماحول جو بنتا ہے، جو برکات کا نزول ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ یعنی ایک خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رات میں عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہو سکتا ہے یعنی مختلف جگہوں پر یعنی اپنے اپنے طور سے بھی عبادت کرتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں. بہرحال ایک ماحول بن جاتا ہے اور الحمدللہ اس کی برکات ہوتی ہیں. جو بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول کرے اور دوسروں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنا دے. تو بہرحال وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، رات کی عبادت کی وجہ سے. اور ایک اور فائدہ جو بعد حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رات کی عبادت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسم میں ایک خاص طاقت پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت جو ہے، اب وہ کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن انسان کو بیماریاں کم لاحق ہوتی ہیں، قوت زیادہ حاصل ہوتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے. اور یہ واقعتاً دیکھا کہ جو حضرات عبادات کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں ان کے اخیری عمر تک ہم دیکھیں تو ان کا حافظہ بھی ماشاءاللہ بہترین، صحت بھی بہت سے عوارض ہونے کے باوجود ان کی صحت اچھی رہتی ہے. اگرچہ صحت کے اچھا ہونے کے بہت سے دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں، کبھی بیماریاں انسان کو جلدی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی طاقت پیدا فرما دیتے ہیں. بہت سے مشائخ ہیں جن کے واقعات میں ملتا ہے کہ اطباء نے کہا کہ اچھا ہمیں ہماری طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی زندہ نہیں ہونا چاہیے. واقعتاً صاف صاف کہہ دیا تھا اطباء نے کہ ہمارے طبی لحاظ سے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیسے اس طرح چلتے پھرتے ہیں، لیکن یہ چلتے پھرتے ہیں. من جانب اللہ ایک خصوصی ان کو طاقت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمت ہوتی ہے. حالانکہ طبی لحاظ سے ان کے بہت سی چیزیں اندر وہ ہوتی ہیں جو طبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں، لیکن وہ چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ان کو قوت ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، لیکن جوانوں سے زیادہ ہمت اور طاقت. ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ بڑھاپے میں بھی طویل قیام اور طویل مجاہدے جو نوجوانوں سے نہیں ہوتے وہ اس طرح بڑی عمر میں بھی وہ کر لیتے ہیں. تو یہ من جانب اللہ ایک ہمت اور طاقت ہوتی ہے. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. بہرحال بنیادی چیز، پہلی چیز تو یہ ہو گئی. عمل کیسے کیا جائے؟ عملی طور پر ایک تو ہوتا ہے ہم ایک چیز پڑھ لیتے ہیں، تو عملی طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کسی مضمون کے ضمن میں تو دیکھ لیں گے.
ان کا عجیب واقعہ فرماتے ہیں، میں جب کوئی حدیث پڑھتا تھا سنتا تھا، میرا اور خاص طور پر ان کی جو کتاب ہے، فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جب کوئی حدیث لکھتا تھا، سننے میں تو انسان مختلف مشائخ سے سن لی، جب حدیث میں لکھتا تھا تو میرا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ لکھنے سے پہلے ضرور اس پر عمل کر لے ورنہ نہیں لکھتا۔ اور محدثین کا معمول یہ تھا کہ حدیث سنی تو لکھ لے، اسے کہ ان کے یہاں محفوظ ہو جائے۔ تو حدیثیں محفوظ کرنے کے لیے وہ صرف حافظے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، اکثر محدثین کہہ رہا۔ تو فرماتے ہیں میں یہ اہتمام کرتا تھا کہ حدیث لکھنے سے پہلے عمل ضرور کر لوں، اور اس کے لیے وہ پھر اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا پیش آیا میرے ساتھ، کس طرح واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حجامہ کی حدیث پڑھی تو پہلے حجامہ کروایا، اس کے بعد حدیث لکھی، اسے کہ حدیث آ گئی تو لکھنی ہے، لکھنے سے پہلے عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال امام احمد بن حنبل کا یہ معمول اور مشائخ کا بھی معمول رہا کہ جو بھی پڑھا اس کے لحاظ سے عمل کا اہتمام۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی عملی صورت ہمارے لیے کیا ہے۔ اور یہ پہلے کئی مرتبہ شاید تذکرہ آ بھی چکا ہے۔ اس کی ابتدا تو رات سے ہوتی ہے، قیام اللیل، علیکم بقیام اللیل قم اللیل الا قلیلا، رات کا مطلب ہے مغرب سے شروع ہو جاتی ہے رات۔ اس میں افضل ترین وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کا آخری حصہ، اس کو ہم آدھی رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ نصف لیل سے شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ رات کا آخری تہائی حصہ اس کی فضیلت ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے بعد سب سے آخری جو چھٹا حصہ ہے اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال جتنا سحری سے قریب کا وقت ہے برکات کے نزول کا وقت ہے، تو آدھی رات کے بعد سے گویا بہرحال یہ اصل فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انسان اگر عمل کر لے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بھی درجات ہیں۔ اعلیٰ درجہ ہے رات کا آخری حصہ، آج کل تو الحمدللہ اس میں بڑی سہولت ہے کہ انسان اس پر بھی عمل کر لے، اور مغرب کے بعد فوراً اگر کچھ رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی قیام اللیل میں آ جاتا ہے، رات کے نوافل میں آ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد فوراً نفل پڑھ لیے تو رات کے نوافل میں آ گیا، عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھ لیے وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو بہرحال رات کے شروع میں ہو یا رات کے اخیر میں ہو، رات کی نوافل کی فضیلت تو کسی درجے میں حاصل ہو جائے گی، لیکن کامل فضیلت وہ رات کے اخیری حصے میں حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص عام سال بھر میں اگر رات کے اخیری حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو کہ اچھا بس ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکتے تو بس مغرب بعد ہی پڑھ لیں، نہیں، درجہ بدرجہ جتنا اعلیٰ درجے پر عمل کر سکے اس پر کر لیں۔ اس کے بعد اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ رات کے اس حصے میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سونے سے پہلے اگر انسان کی عادت ہے سونے کی کسی کو خاص وقت، تو دیکھ لے سونے سے پہلے اخیری جو وقت ہے اس وقت پڑھ لے، کہ اس وقت عام طور پر لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے تقریباً 12 بج گئے ہیں اور لوگ عموماً سو جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یا کافی تعداد میں اس وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہے اور میرا یہ سونے کا وقت چلی کہ سونے سے پہلے کچھ رکعتیں پڑھ لی۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ پر عمل ہو جائے گا کہ جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جس وقت لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے اس وقت عبادت کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور یہ تو شریعت کا اصول ہے، جہاں پر غفلت کا وقت ہوتا ہے وہاں پر عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں ایک عام عبادت کا وقت ہے وہاں اس کی قیمت تو ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی قیمت اس طرح نہیں ہے، جہاں غفلت کا موقع ہوتا ہے وہاں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال رات کا آخری حصہ ہے، اس میں عبادت کا اہتمام۔ آج کل بہرحال رات کے آخری حصے میں بھی شروع حصے میں بھی ہر وقت ہی ہے، جیسے کہ جب تراویح جماعت سے شروع ہوئی تھی اور اس کا باقاعدہ جماعت سے جو مسجد میں اس کا اہتمام کیا گیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، فرمایا کہ دیکھو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ اخیری حصے میں رات کے اخیری حصے میں نماز نہ پڑھیں، تراویح تو پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کے اخیری حصے میں نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ اخیری وقت جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد حدیث میں ملتا ہے۔ تو بہرحال تراویح اپنی جگہ ہے، رات کے اوابین اپنی جگہ ہیں، لیکن تہجد اس کا اہتمام مستقل ہے جو رات کے اخیر میں کم از کم نصف لیل کے بعد، آدھی رات کے بعد جب بھی انسان پڑھ لے، رات کے اخیری حصے میں پڑھ لے، اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا تھا سورہ آل عمران کی اخیری آیات ہیں، وہ پہلے پڑھ لیں تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے اور ان آیات کے پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہجد کا طریقہ منقول ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رکوع اور سجدے میں بھی تھوڑا اس میں لمبے ہونے چاہیے، رکوع سجدے بھی ذرا لمبے کریں انسان۔ ہم لوگوں کے رکوع چند سیکنڈ کے ہوتے ہیں،
ہم لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوتا، لیکن چند سیکنڈ کے ہوتے ہیں. کبھی 1 منٹ کا رکوع ہوگا تو ایسا لگے گا رکوع لمبا ہوا ہے، اس لیے کہ عادت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع ہوتے تھے یعنی اتنا کہ واقعی ہماری استطاعت سے باہر ہے. وہی کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی. اس لیے کہ صحابہ بھی کبھی جماعت میں شامل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے، اور اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. حالانکہ پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا سورہ بقرہ پڑھ لی، اور پھر رکوع بھی اتنا ہی لمبا جتنا لمبا قیام ہے، یعنی ہماری استطاعت سے باہر کی بات ہے. پھر اس کے بعد رکوع کے بعد اٹھے ہیں، قیام قومہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی لمبا. اس کے بعد سجدے میں گئے ہیں تو سجدہ بھی اتنا ہی لمبا. اس کے بعد سجدے کے بعد بیٹھے ہیں وہ بھی اتنا ہی طویل. پھر دوبارہ سجدہ اتنا ہی طویل. ہمارے لحاظ سے ہم دیکھیں تو گھڑی کا حساب بھی صحیح نہیں بیٹھتا ہمارا، گھنٹوں کے حساب سے بھی ہمارا، اس سے کہ وہ برکت نہیں وقت میں. اور وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت بھی بہت آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے ہوا کرتی تھی، غور کے ساتھ ہوا کرتی تھی. کہیں استغفار کی آیت ہے تو استغفار کر لیا، کہیں جنت مانگنے کا ذکر ہے تو جنت کی دعا مانگ لی، ساتھ ساتھ یہ بھی دعا بھی چلتی رہتی تھی. قرآن کی آیتوں پر عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا. تو کتنی دیر لگتی ہوگی گھنٹوں کے حساب سے، چونکہ گھڑیاں نہیں تھیں تو اندازہ بھی نہیں، لیکن بہرحال کتنی دیر لگتی ہوگی کہ اس کے بعد رکوع بھی اتنا لمبا اور اس کے بعد سجدے بھی اتنے لمبے. اور یعنی ہم اگر دیکھیں واقعتاً کہ کبھی 4-5 منٹ کا اگر سجدہ کر لیں تو بہت طویل سجدہ کہلاتا ہے، ہمارے لحاظ سے بہت طویل سجدہ کہلاتا ہے. اور اس سے زیادہ طویل ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی کبھی عادت نہ ہو تو ناک میں ہو سکتا ہے خون ہی نہ آ جائے، یعنی طویل ہوتا ہے اور انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے عادت نہ ہونے کی وجہ سے. تو خیر یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام ہو تو کچھ رکوع سجدے طویل بھی ہو جائیں، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. اس میں جو دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کا انسان اہتمام کر لے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. جو حضرات حدیث جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے سجدے میں یہ دعا کرنا ثابت ہے، اور کئی دعائیں منقول ہیں. جو دعائیں یاد ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں. یا اپنے لیے کوئی خاص چیز مانگنی ہے، امت کے لیے کوئی خاص چیز مانگنی ہے، تو اس دعا کو انسان کسی بھی جو عربی کے الفاظ آتے ہیں ان الفاظ میں وہ نیت کر لے. اب کوئی خاص خیر کی چیز مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ تو دعا سب کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کوئی خاص چیز مانگنی ہے، نیت اس کی کر لے، لیکن الفاظ وہی حدیث کے استعمال کریں گے اپنی طرف سے. اردو میں دوسری زبانوں میں دعا نہیں ہوگی نماز میں، عربی ہی میں ہوگی، لیکن جو عربی کے الفاظ یاد ہیں ان میں ہی جہاں پر الفاظ عام ہیں ہم اس کی کوئی خاص نیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رات کی دعاؤں میں جو بہت اہم دعا ہے وہ ہے یہ خاص طور پہ آج کل کے حالات میں، اور ویسے بھی، کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آج کل کے حالات کے لحاظ سے تو خیر خاص دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کی تو فضیلت کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. صرف یاد دہانی مقصد ہے کہ کوئی ایک سجدہ انسان مقرر کر لے بس اسی دعا کے لیے، کہ نمازوں کے سجدوں میں سے ایک سجدہ ہے جس میں 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کی دعا کرنی ہے. اے اللہ تمام مؤمنین کی مؤمنات کی مغفرت فرما، شروع سے لے کر موجودہ آئندہ سب کو شامل کر لے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. فائدہ کیا ہے کہ تمام جتنے لوگوں کے لیے دعا کی گئی ان تمام کے بقدر اجر مل جاتا ہے ایک مرتبہ یہ کہنے پر. تمام لوگوں کے لیے دعا کی گئی، کتنے افراد ہوں گے پتہ نہیں، اللہ ہی جانے کتنے انسان ہوں گے جو شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں اور موجود ہیں. تمام افراد جو مؤمنین ہیں، تمام مؤمنین مؤمنات کی تعداد کے بقدر ثواب مل جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی 27 مرتبہ جب مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، یہ دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی. ہمیں تو ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بن جائیں. تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے لیے، اور دوسرے جو آس پاس کے دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی رحمتوں کا نزول کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعائیں ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے. بہرحال بڑی فضیلت ہے، تو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس لیے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں،
اگرچہ ہم دوسرے رخ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، او ولدا صالحا يدعو له، ولدا صالحا يدعو له، ولد کے صالح ہونے کی علامت کیا بیان فرمائے کہ يدعو له، جو والدین کے لیے دعا کرے. تو ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کر کے صالح کی تعریف میں کسی درجے میں شامل ہو سکتے ہیں. فرمانبرداری کا بھی تقاضا ہے، اطاعت کا بھی تقاضا ہے، اور ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی. بہرحال یہ دو دعائیں تو خاص طور پر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علماء اور امت کا درد رکھنے والے خاص طور پہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں ان حالات میں اہل فلسطین کا بہت اہتمام سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ان حضرات کے لیے جو بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے بہت اہتمام سے دعا کی جائے. تو ان کی دعاؤں کا بھی اہتمام بہت زیادہ ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے، اور رات کی نمازوں میں ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اور واقعتاً وہ جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ عجیب ہی حالات ہیں، اور ہم اس کے تصور نہیں کر سکتے. بہرحال بہت مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہیں، ان کے لیے ضرور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے خواب میں زیارت کی ہے، عجیب عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہات اور تعلیمات اس سلسلے میں کی گئی ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نے مجھے چھوڑ دیا، میری امت نے مجھے چھوڑ دیا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں، اور پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میں آج کل وہاں غزہ میں ہوا کرتا ہوں، میں وہاں آج کل غزہ میں ہوا کرتا ہوں، آپ سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ جس کو آنا ہو وہاں آ جائے، وہاں مجھ سے مل لے. یہ خواب ہیں، لیکن ایک خواب نہیں ہے، یہ کئی خواب ہیں، کئی خواب ہیں. مختلف دنیا کے علاقوں سے لوگوں کے یہ خواب ہیں. بہرحال ہم اگر ظاہری طور پر وہاں شمولیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ تو جو امداد ہماری طرف سے ہو سکتی ہے، ہم یعنی ایسے حالات ہیں کہ کسی طریقے سے امداد کرنا بھی مشکل ہے. بہرحال جو کر سکتے ہیں، اسباب جن کے پاس موجود ہیں، جیسے بھی موجود ہوں، کم از کم دعا والا ہتھیار تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال کریں اور اس کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کریں. بہرحال بات تو پہلا اصول تھا کہ ہمیں رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. علیکم بقیام اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آیتوں کی تفسیر میں ہم نہیں جاتے، صرف اصول کو دیکھ لیتے ہیں کیا اصول بیان کیے گئے. او زد علیہ، اس کے بعد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ. ترتیل میں کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اس میں بنیادی چیز ہے حروف صحیح طور پر ادا کرنا. اگر تجوید صحیح نہ ہو تو اس کی صحت کا بھی اہتمام کرا لیا جائے. ماشاءاللہ حفاظ موجود ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ ایسے حفاظ ہیں جو اس سلسلے میں انشاءاللہ مدد کر سکتے ہیں. بہرحال الحمدللہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو انشاءاللہ قرآن صحیح پڑھتے ہیں. تو قرآن کی تصحیح جو ہے وہ بنیاد ہے، اور صحیح پڑھنے کے ساتھ انسان اس کو اطمینان سے پڑھے کہ ذرا دھیان دے سکے. بس یہ نہ ہو کہ مجھے ختم کرنا ہے، پورا کرنا ہے، ایک مقدار مقرر کر لیے تو کسی طریقے سے بس پورا کر لیں، حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. نہیں، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے اطمینان سے انسان پڑھے، اس طرح کے ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کا جو کے آداب ہیں، اس کے جو ادائیگی کے جو حقوق ہیں، انسان صحیح طور پر ادا کرے. ورتل القرآن ترتیلا، اس میں جلد بازی سے کام نہ لے. جتنی دیر لگے گی فضیلت ہی میں اضافہ ہوگا. اور بلکہ قیامت کے روز جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قیامت کے روز یہ کہا جائے گا کہ اچھا قرآن جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جتنی دیر تک پڑھتے رہو گے ترقیات کرتے رہو گے. تو بہرحال قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، اس طرح کے لیس منا من لم یتغن بالقرآن. قرآن کو اچھے آواز سے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اچھی آواز سے پڑھنا، اور کوشش کرنا کہ آواز اس طرح ہو کہ خود بھی پڑھنے والے کو بھی اس میں دل لگے، اور اس کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہو، اس کے آداب کا خیال رکھا جائے. یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے. ہاں کبھی ہوتا ہے انسان کچھ یاد کر رہا ہے جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، کچھ حصہ ہے جو تیز پڑھ لیتا ہے، لیکن ترتیل بھی بہرحال قرآن نماز کے انسان کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے، اور نماز میں ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. ورتل القرآن ترتیلا. آگے فرمایا دو اصول ہو گئے، رات کی نماز اور قرآن میں ترتیل. ورتل القرآن ترتیلا. آگے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک. تیسرا اصول
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر اللہ کا اہتمام ہو. ذکر اللہ میں اہم ترین تلاوت ہے، اس کے علاوہ دوسرے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اور جتنا انسان اپنی زبان کو اللہ کی یاد اور ذکر اللہ میں مصروف رکھے گا یہ ذکر اللہ کا حصہ ہے. دل میں اللہ کو یاد کرے گا یہ بھی ذکر اللہ کا حصہ ہے. اس پر انشاءاللہ مستقل پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن بہرحال اس کا اہتمام کرے کہ انسان چلتے پھرتے کسی بس پڑھنے میں لگا رہا ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا رمضان کے اعمال میں اہم عمل لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت حدیث میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی انسان پڑھتا رہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، 3 باتیں ہو گئی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، چوتھا اصول وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل کے معنی ہے سب سے الگ ہو جانا، الیہ، اللہ کی طرف. یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں اسی لیے اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر، اپنے یعنی گھروں کو، اپنی ہر چیز کو، مشاغل کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو کر کچھ وقت مسجد میں گزار لیں کہ سب سے الگ تھلگ ہو جائیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ روزانہ کے معمول میں بھی ہونا چاہیے، روزانہ کے معمول میں بھی ہونا چاہیے. الم نشرح لک صدرک صورت ہم پڑھتے ہیں روزانہ، جو نمازوں میں جو پڑھی جاتی ہے. تو سورہ الم نشرح جو ہے اس کے آخر میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب دن کے مشاغل سے، دن کی عبادتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل کیا تھے؟ تبلیغ احکام، دینی کام، امت کے ساتھ جو بھی تعلیمات وغیرہ کا سلسلہ. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ دن کے مشاغل سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو اس کے بعد آرام نہیں کرنا بلکہ رات میں فَانصَبْ، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق میں، عبادت میں اپنے آپ کو تھکائی ہے. فَانصَبْ یعنی ایسا ہو کہ مختصر 2 رکعتیں پڑھ لی نہیں، فَانصَبْ اتنا کہ کچھ تھکن بھی ہو، کچھ مشقت بھی ہو رات کی عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم، جوڑ قائم کیجئے. بہرحال تو یہ تبتل بھی ایک، جیسے اس کو ہم دیکھیں کہ جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تبتل میں گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا فرمانا تھا عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر کچھ عرصہ پہلے ہی 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جاتی تو بجائے 23 سال کے 43 سال مل جاتے، یعنی تقریباً ڈبل ہو جاتا امت کی تعلیم اور تبلیغ کا جو زمانہ تھا. لیکن نہیں، تبتل کے بعد جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں بڑی قوت ہوتی ہے. یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال یہی ہے کہ گزشتہ ہم اسلام کی تاریخ میں بھی اگر دیکھیں، جنہوں نے جو کام کیا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا، کچھ عرصہ ان کا تبتل میں گزرا ہے. ایسا وقت وہ تھا کہ کوئی ان کے پاس نہیں ہے، بس ان کا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک صرف مثال کے طور پر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، ایک زمانہ ان کا وہ گزرا کہ بالکل الگ تھلگ، کسی سے کوئی رابطہ نہیں. بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ حضرت شیخ کے تو چچا ہیں، اور مقرر یہ کیا تھا کہ اچھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ کتابیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے. یہ ان کا وہ زمانہ تھا کہ بس الگ تھلگ، بالکل تبتل کا زمانہ. ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، اپنے اذکار میں لگے رہتے تھے. یہ حضرات کتاب لے کر چلے جاتے تھے، 2 تھے، فرماتے ہیں ہم جاتے کتاب لے کر بیٹھ جاتے، اور طریقہ وہ پرانے دور کا جو طریقہ پڑھانے کا ہوتا تھا، استاد کچھ نہیں کہے گا، شاگرد پڑھے گا، تشریح کرے گا، صحیح کر دی، استاد کہہ دے گا ہاں. بس اپنے طور سے مطالعہ کرنا ہے، خود سمجھنا ہے، بس وہاں سے صرف یہ ہوگا کہ ہاں صحیح ہے یا غلط ہے. فرماتے ہیں ہم جاتے، ہم جا کر پڑھتے، اگر صحیح ہوتا ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہوتا کتاب بند کر دیتے، جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحیح سمجھے نہیں، اب صحیح کر کے آؤ، اچھی طرح دیکھ کے آؤ. تو اس دن کا ہمارا سبق ختم ہو گیا، رہ جاتا تھا. یعنی یہ حضرات تو طلب لے کر جاتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ سبق ہو جائے. وہ آج کل والے نظام نہیں کہ استاد نہ آئے تو اچھا چلو چھٹی مل گئی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں کسی طریقے سے استاد پڑھا دیں. لیکن وہاں پر یہ تھا کہ اچھا وہ خاموش گردن جھکائے بیٹھے ہیں، یہ گئے کتاب کھولے، کتاب کھول کر پڑھنا شروع کیا، تو اور کہیں غلطی آ گئی تو ایک مرتبہ تو تنبیہ ہو گئی، لیکن اگر زیادہ غلطی ہوئی کتاب بند کر دی، ٹھیک ہے جاؤ، اب سبق نہیں ہوگا تمہارا، اب صحیح طریقے سے دیکھ کے آؤ، پھر کل سبق ہوگا. تو بہرحال ایک وقت اس طرح گزرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ٹھہر جائیں. جیسے بہت سی مرتبہ انسان کو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں بس وہاں ٹھہر جانا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ بس یہیں ٹھہر جائے، اب ہندوستان جا کے کیا کرنا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ نہیں ہندوستان جاؤ، آپ سے کام لیا جائے گا۔ اب یہ پریشان کہ میں نہ مقرر ہیں، مقرر تو نہیں تھا، تقریر نہیں جانتے تھے اور تقریر کی عادت بھی نہیں تھی، لیکن اب تقریر میں بھی نہیں اور نہ ایسا کوئی مزاج ہے کہ کوئی بڑا کام کرنا ہے، بس وہ تو وہی جیسے میں نے بتایا تبتل والا حال تھا، تو پریشانی بھی تھی۔ لیکن خیر یہی دوسروں سے مشورہ بھی کیا، جو دوسرے اس وقت مشائخ تھے، مشورہ کیا، یہ کہا گیا ہے کہ کام لیا جائے گا، لینے والا خود ہی لے لے گا، آپ چلے جائیں۔ ہندوستان تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ ایک موقع پر ایک جگہ سے، چونکہ شروع جب دور تھا تو تبلیغی جماعت کا کام کوئی ایسا تھا کہ لوگ اس سے اتنی زیادہ مناسبت نہیں رکھتے تھے اور مخالفت بھی ہوتی تھی، مخالفتیں تو ہوتی ہیں۔ تو خیر ایک مرتبہ تشریف لے گئے ایک جگہ، تو مسجد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، باقی دوسرے حضرات بھی تھے، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بلکہ ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں ہم لوگ ساتھ تھے، ایک جگہ گئے، نماز کا وقت ہوا، رکے، تو وہاں لوگوں نے دیکھا اچھا مولانا الیاس صاحب آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، اعلان کر دیا کہ بیان ہوگا، حالانکہ وہ تو صرف گزر رہے تھے، مسجد سے گزر رہے تھے، کسی نے اعلان کر دیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کا بیان ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مخالفت میں کھڑے ہو کر نہیں، بیان نہیں ہوگا۔ وہ حضرت اپنے نوافل پڑھ رہے تھے، سورہ نوافل میں مصروف تھے، اور یہاں کوئی کہہ رہا بیان ہوگا، کوئی کہہ رہا نہیں ہوگا۔ حضرت نے سلام پھیرا، نہیں ہوگا بیان، کون کہتا ہے بیان ہوگا، بس ہم تو ایک بات کرنے آئے ہیں۔ شروع کیا، 1.5 گھنٹہ تک بیان کرتے رہے، بس ہم تو ایک بات کہنے آئے، بس ایک بات سن لو، کوئی بیان نہیں ہوگا، بس ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، بس یہ بات سن لو۔ سناتے حالانکہ کوئی مقرر نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ اچھا ایک جیسے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ جب تقریر شروع کرتے تھے تو ایک عجیب انداز ہوتا تھا، وہ ان من البیان لسحرا، وہ تو لوگوں کو مسحور کر دیتے تھے، ایسا کہ لوگ رات کو شروع ہوتا تھا اور واقعتاً یعنی کئی واقعات میں لکھا ہے کہ فجر کی اذان تک بیان چلتا رہا، فجر کی اذان تک بیان چلتا رہا، اور لوگوں نے اچھا اذان بھی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ تو وہ تو ایک ہوتا تھا کہ ایک عجیب ایک انداز ہوتا تھا، وہ ان کے دل کی، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے تو ایک تو دل کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور ان کا ایک لہجہ بھی تھا، ایک عجیب انداز تھا ان کا۔ بعض ریکارڈنگ ملتی ہیں وہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، وہ یعنی بہت سی ریکارڈنگ ان کے طرف منسوب کی گئی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ بہت اچھے ترنم کے ساتھ کوئی خطبہ پڑھ رہا ہے، وہ تو کسی اہل حق میں سے بھی نہیں ہے جن کا خطبہ وہ سنایا جاتا ہے، اس میں بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ بہرحال تو ان کا بھی بیان بڑا عجیب ہوتا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کے مقرر نہیں، بلکہ حاجی عبد الوہاب صاحب جو پرانے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں سے ہیں، وہ ان کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تاکید فرماتے تھے جاؤ بیٹھو بیان میں، اور وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں وہ نہیں بیٹھتے تھے، سمجھ میں تو آتی نہیں بات، اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ذرا مختلف تھا، وہ مقررانہ انداز نہیں تھا، تو بہت سے لوگ ان کی باتیں سمجھتے نہیں تھے، لیکن بس وہ برکت کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے باوجود وہ وہاں مسجد میں گئے اور 1.5 گھنٹے تک بیان کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے۔ یہ خیر ان کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں۔ وہ تبتل الیہ تبتیلا، بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ وقت انسان کو تبتل کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ پھر مزید کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔